کیا تکلیف ہے سارے گھر والوں کو، میری فکر پڑ گئی ہے، آ جاؤں گی میں، جاؤ تم لوگ۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو مڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چپ کیوں رہتی ہو اتنے دنوں سے؟ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے پوچھا۔ عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ غصے میں کھڑا تھا۔ میرے کمرے میں ہی سوئی تھی، اور ہاں، شوق ذرائع کے مطابق بیوی ہو میری، محرم ہو میری، اور عنقریب میرے بچوں کی ماں بن جاؤ گی۔ اس کے لبوں پر زج کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ویسے اس دن تم تنہا تھی میرے بیڈ پر، اگر میں بھی ساتھ ہوتا تو عائشہ کا جی چاہتا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عائشہ کھڑکی کے پٹ سے لگی باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی اور فکر کے سائے تھے۔ دونوں خاندانوں کے بیچ بڑھتی ہوئی دنیا اس کے معصوم دل پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اپنی انگلی میں پہنی سونے کی انگوٹھی کو گھما رہی تھی، وہ انگوٹھی جو ارحم نے نکاح کے دن اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر کا ماحول اتنا کشیدہ تھا کہ سب ایک دوسرے سے کترانے لگے تھے۔ اسی لیے جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے سوچا کہ یقیناً مہرین یا اس کی امی اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی ہوں گی، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی گمسم حالت سے پریشان تھی۔ اس نے مڑے بغیر زچ ہو کر چڑچڑے لہجے میں جواب دیا، کیا تکلیف ہے سارے گھر والوں کو، میری فکر پڑ گئی ہے سب کو، آ جاؤں گی میں، نیچے جاؤ تم سب۔ جب کوئی جواب نہ ملا اور نہ ہی آنے والے کے قدموں کی واپسی کی آواز آئی تو عائشہ کو حیرت ہوئی۔ کمرے کا سکوت مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے الجھن میں مڑ کر دیکھا اور اگلے ہی دم اس کے سانس حلق میں اٹک گئے۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ سامنے ارحم کھڑا تھا، اپنے سحر انگیز اور تیکھے تیور لیے، بلیک شرٹ کے بازو کوہنیوں تک چڑھے ہوئے تھے اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھی عائشہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے تاثرات میں غصے اور ایک خاص قسم کی شوخی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ عائشہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی پیٹھ کھڑکی کے شیشے سے جا لگی۔ ارحم، اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر قدم عائشہ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ جب وہ عائشہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ عائشہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی جانی پہچانی خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہوئی تو وہ رکا۔ چپ کیوں رہتی ہو اتنے دنوں سے؟ ارحم نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا اور تیکھا سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک دبا ہوا شکوہ اور غصہ تھا جو عائشہ کو اندر تک ہلا گیا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ ارحم کا اس طرح اچانک سامنے آنا اور یہ سوال کرنا اس کے ضبط کے بندھن کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پچھلے کئی دنوں کا جمع شدہ درد آنسوؤں کی شکل میں اس کی پلکوں کے کناروں پر تیرنے لگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ غصے میں کھڑا تھا۔ آخر وہ ارحم تھا جو اپنی بات منوانا اور اپنا حق جتانا اچھی طرح جانتا تھا۔ ارحم نے اس کے چہرے کا زاویہ بدلنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھ واپس پاکٹ میں ڈال لیے۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ اس کے لبوں پر اب ایک زج کر دینے والی دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی جو عائشہ کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ میرے کمرے میں ہی سوئی تھی نا تم اس دن؟ ارحم نے سرگوشی نما لہجے میں یاد دلایا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ ارحم نے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں اب ایک فاتحانہ شوخی تھی، اور جہاں تک میرے بااعتماد ذرائع کا تعلق ہے تو یاد دلا دوں، بیوی ہو میری، محرم ہو میری، اور عنقریب میرے بچوں کی ماں بن جاؤ گی۔ ارحم پلیز۔ عائشہ نے شرمندگی اور گھبراہٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھنے چاہے، لیکن ارحم نے پھرتی سے اس کی دونوں کلائیاں تھام لیں۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اتنی نرم کہ عائشہ کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں نہ بولوں؟ ارحم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ویسے اس دن تم تنہا تھی میرے بیڈ پر، اگر میں ساتھ ہوتا تو۔ ارحم کی اس کھلنڈری اور رومانٹک جسارت پر عائشہ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس وقت شرم و حیا سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ چھوڑے ارحم، کوئی آ جائے گا، اگر بڑے ابو یا پاپا نے دیکھ لیا تو ویسے ہی بہت تماشا کھڑا ہے، بات اور بگڑ جائے گی۔ عائشہ نے اپنی کلائیاں چھڑانے کی کمزور سی کوشش کرتے ہوئے التجا کی۔ ارحم نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت تھوڑی اور ڈھیلی کی، لیکن اسے جانے نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے شوخی یکدم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ گہرے تاثر نے لے لی۔
بات بڑوں کی وجہ سے بگڑی ہے عائشہ، ہماری وجہ سے نہیں۔ ارم نے اسے سیدھا اپنے دل کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تائی ابو اور پاپا بزنس پارٹنرز بعد میں ہیں، بھائی پہلے ہیں۔ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے نظریں چرانا شروع کر دو۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، تم میرے سامنے آنے سے کتراتی ہو، کیوں؟ عائشہ نے نم آنکھوں سے ارحم کی مضبوط چھاتی کی طرف دیکھا، جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ارحم، پاپا بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کل امی سے کہا تھا کہ وہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ہمیں یہاں سے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہمارا رشتہ… وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور اس کا گلا رند گیا۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھوں کو چھوڑ کر بہت نرمی سے اس کے گالوں پر آئے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کا یہ لمس اتنا ہمدردانہ اور محبت بھرا تھا کہ عائشہ کی ساری بے چینی جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ میری طرف دیکھو عائشہ، ارحم نے حکم دیا۔ عائشہ نے دھندلی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس وقت جو یقین اور عزم تھا وہ کسی بھی طوفان کو مات دے سکتا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے عائشہ، قاضی کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں، اللہ کے نام پر ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے۔ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ بڑے جب چاہیں گے غصے میں آ کر اسے توڑ دیں گے۔ ارحم کی آواز میں ایک ایسی کاٹدار سچائی تھی جس نے عائشہ کے ابلتے ہوئے خوف کو یکدم شانت کر دیا۔ پاپا ہوں یا تائی ابو، میں دونوں کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جانتا ہوں۔ تم صرف میری ہو اور یہ بات اس گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ عائشہ نے اس کے عزم کو دیکھ کر دھیمے سے کہا، لیکن پاپا کی انا کے بت ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب محبت سچی ہو۔ ارحم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی رومانٹک انداز میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائشہ نے مچل کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایک لمس نے جیسے اس کے سارے اندیشے، ساری راتوں کی جاگتی اداسیاں ختم کر دی تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ مجھ سے نظریں چرائیں یا میری طرف دیکھے بغیر مجھے جانے کا کہا۔ ارحم نے دوبارہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شوخی لوٹ آئی تھی۔ تو پھر مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ نکاح کے بعد بیوی کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ عائشہ کا چہرہ ایک بار پھر تپنے لگا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ بہت برے ہیں ارحم۔ وہ شرم سے گلنار ہو گئی اور لاجواب ہو کر وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑی، لیکن ارحم نے اس کا دوپٹہ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر اسے ایک پل کے لیے روکا۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو ارحم کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کی روشنی میں کسی یونانی دیوتا کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ برا ہی صحیح، پر صرف تمہارا ہوں۔ ارحم نے مسکرا کر دوپٹہ چھوڑ دیا۔ جاؤ اب، اس سے پہلے کہ سچ مچ دادی تمہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں آ جائے۔ لیکن یاد رکھنا، ارحم اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور میرا سب سے بڑا فیصلہ تم ہو۔ عائشہ نے ایک آخری نظر اس کے مسکراتے پرعزم چہرے پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ارحم کی بے پناہ محبت کے خمار سے دھڑک رہا تھا۔ خاندانی دوریوں کے اس بھیانک دور میں بھی ارحم کا انداز یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ حویلی نما گھر کا مرکزی اور بڑا ڈرائنگ روم، جو اپنی روایتی سجاوٹ، بھاری ساگوان کے صوفوں اور خاندانی وقار کے لیے جانا جاتا تھا۔ عام طور پر اس وقت یہاں پورا خاندان اکٹھا ہو کر چائے پیتا تھا اور قہقہے گونجتے تھے، لیکن آج فضا میں بارود کی سی بو تھی۔ کھڑکیوں سے آنے والی تیز دھوپ بھی کمرے کے اندر پھیلی سرد مہری کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ میز پر چائے کے کپ سجے تھے، جن سے اڑتا ہوا دھواں اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے خاندانی محبتیں یکدم سرد پڑ چکی تھی۔ میں مزید 1% نقصان بھی برداشت نہیں کروں گا خالد۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنی بڑی ٹیکسٹائل ڈیل پر دستخط کیسے کر دیے؟ امجد صاحب کی گرجدار آواز ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ وہ صوفے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ہاتھ میں پکڑی کاروباری فائل لرز رہی تھی۔ خالد صاحب نے گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی اب اپنے بڑے بھائی کے لیے اب وہ روایتی لحاظ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک کاروباری حریف کی سی چمک تھی۔ بڑے بھائی، فیکٹری کا 50% حصہ میرا بھی ہے اور اس نئے معاہدے سے ہمیں مستقبل میں کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا۔ آپ کی یہ پرانی اور محتاج سوچ اب بزنس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ خالد صاحب نے اسپاٹ اور تلخ لہجے میں جواب دیا۔ سوچ میری پرانی ہے یا تمہاری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے؟ امجد صاحب نے فائل میز پر پٹکی، جس کی آواز سے صوفے کے کونے میں بیٹھی عائشہ کا دل لرز گیا۔ پچھلے 3 سالوں سے فیکٹری کے اکاؤنٹس تم سنبھال رہے ہو اور ہر سال منافع کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اب تمہاری نیت پر شک ہونے لگا ہے۔ امجد، صوفے کے وسط میں بیٹھی دادی جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو مضبوطی سے تھاما اور بھاری آواز میں ٹوکا،
ہوش کے ناخن لو، اپنے چھوٹے بھائی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ امی جان، آپ ہمیشہ خالد کی ہی طرفداری کرتی ہیں۔ امجد صاحب کی بیگم ثریا بیگم نے تڑپ کر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں ہمارے خاندان کی ساکھ پر کیا بات آ رہی ہے؟ خالد بھائی نے جو نئی زمین خریدی ہے وہ فیکٹری کے فنڈ سے خریدی گئی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ثریا بھابھی، عائشہ کی والدہ شائستہ بیگم اب خاموش نہ رہ سکی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اپنے شوہر کی ہٹ دھرمی کو چھپانے کے لیے میرے شوہر پر جھوٹے الزامات مت لگائیں۔ زمین انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی ہے، آپ لوگوں کو تو بس موقع چاہیے ہمیں نیچا دکھانے کا۔ ہمیشہ سے بڑے ہونے کا زعم رہا ہے آپ کو۔ ڈرائنگ روم کا ماحول اب پوری طرح ایک میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ارحم اور عائشہ کمرے کے کونے میں کھڑے تھے۔ عائشہ نے بے بسی اور خوف سے ارحم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارحم کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے تایا اور والد کے احترام میں خاموش تھا۔ ان کے ساتھ ہی کھڑے کزن زین نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش میں قدم آگے بڑھایا۔ تایا ابو، پاپا پلیز ٹھنڈے ہو جائیں، بزنس کے معاملات تو آفس میں بھی بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، اتوار کا دن ہے، دادی جان پریشان ہو رہی ہیں۔ زین نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم بیچ میں مت بولو زین۔ امجد صاحب نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مہرین نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر دادی جان کی طرف اشارہ کیا، جو صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ ممی، چچی خدا کے لیے بس کرے، دادی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مہرین نے دہائی دی، لیکن غصے کی آگ اتنی تیز تھی کہ اب رشتوں کا تقدس جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ پرانی کاروباری رنجشیں، زمینوں کے پرانے تنازعات، سب ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ خالد صاحب یکدم صوفے سے اٹھے، ان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ بہت ہو گیا امجد صاحب، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں چور ہوں اور میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ پارٹنرشپ آج اور اسی وقت ختم۔ ہم فیکٹری کے شیئرز الگ کریں گے اور یہ گھر بھی اب بٹے گا۔ خالد، دادی جان نے لرزتی آواز میں پکارا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے جیتے جی اس گھر کا بٹوارا ہوگا؟ امی جان، جب دل بٹ جائیں تو دیواریں کھڑی ہونا لازمی ہو جاتی ہیں، خالد صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر ان کی نظر کونے میں کھڑی عائشہ پر پڑی جو رو رہی تھی۔ خالد صاحب کا غصہ اب ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ اور جہاں تک رشتوں کی بات ہے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے گھرانے میں کبھی نہیں دوں گا جہاں اس کے باپ کو چور سمجھا جائے۔ پورے کمرے میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ عائشہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ چچا جان، سوچ سمجھ کر بولیے۔ ارحم اب خاموش نہ رہ سکا، اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کے والد کو مخاطب کیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بڑوں کے کاروباری جھگڑوں میں ہمارا رشتہ لانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم خاموش رہو ارحم۔ امجد صاحب نے اپنے بیٹے کو جھڑکا۔ اگر تمہارے تایا کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں دھمکا سکتے ہیں تو انہیں یہ غلط فہمی مبارک ہو۔ خالد، اگر تم رخصتی روکنا چاہتے ہو تو شوق سے روکو، میرا بیٹا بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بھائی صاحب، میں صرف رخصتی روکنے کی بات نہیں کر رہا۔ خالد صاحب نے ارحم اور امجد صاحب کو باری باری دیکھا، ان کی انا اس وقت عروج پر تھی۔ میں اب اس رشتے کے مستقبل کے بارے میں دوبارہ سوچوں گا۔ میں ارحم اور عائشہ کی رخصتی کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پاپا ایسا مت کہیں۔ عائشہ روتی ہوئی اپنے والد کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن شائستہ بیگم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کر دیا۔ چلو عائشہ، اپنے کمرے میں جاؤ، اب اس گھر میں ہمارے لیے کوئی عزت نہیں بچی، شائستہ بیگم نے تلخی سے کہا اور عائشہ کو بازو سے پکڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر لے جانے لگی۔ عائشہ نے جاتے جاتے مڑ کر ارحم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا اور بے پناہ بے بسی تھی۔ ارحم نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے چہرے پر پھیلا تناؤ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ خالد، اپنے قدم سنبھال لو، اگر آج تم اس ڈرائنگ روم سے باہر گئے تو واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ امجد صاحب نے آخری وار کیا۔ خالد صاحب نے مڑ کر دیکھا تک نہیں اور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ثریا بیگم اپنے شوہر کو سنبھالنے لگی، جن کا بلڈ پریشر غصے کی وجہ سے بڑھ رہا تھا۔ دادی جان نے ایک گہرا سانس لیا، ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر ان کے جھریاں زدہ گالوں پر بہہ گئے۔ سب ختم ہو گیا، میری سالوں کی محنت، میرا خاندان سب بکھر گیا، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ زین اور مہرین دادا جان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دینے لگے، جبکہ ارحم وہیں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ڈرائنگ روم کا وہ ہنستا کھیلتا ماحول اب ایک اجاڑ منظر جیسا لگ رہا تھا، جہاں سالوں پرانے بھائی چارے کو انا اور کاروباری جنگ کی دیمک چاٹ گئی تھی، اور اس جنگ کی سب سے پہلی قربانی ارحم اور عائشہ کی محبت کی ہونے جا رہی تھی۔
حویلی کے در و دیوار پر غروب ہوتے سورج کی نارنجی اور سرخ شعاعیں ایک اداس سا سما پیدا کر رہی تھیں۔ گھر کا وسیع لان ہرا بھرا ہونے کے باوجود اجاڑ لگ رہا تھا، جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی اب بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں برتنوں کی روایتی کھڑکھڑاہٹ غائب تھی، اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی راج کر رہی تھی جو گھر کے موجودہ حالات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دونوں بھائیوں کے سخت احکامات کے بعد پورے گھر پر ایک خوف سا طاری تھا، اور ارحم و عائشہ کے درمیان بات چیت پر لگی غیر اعلانیہ پابندی نے فضا کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ عائشہ کچن کے کاؤنٹر سے لگی بے خیالی میں چمچ سے پتیلی میں دودھ ہلا رہی تھی۔ اس کی نظریں کچن ونڈو سے باہر لان کی طرف اٹکی ہوئی تھیں، جہاں ارحم ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ ارحم کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، اور وہ بظاہر اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ساکت تھیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور بے چینی دور سے بھی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ عائشہ کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہو کر بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ اسی دوران کچن کے عقبی دروازے سے زین اور مہرین دبے قدموں داخل ہوئے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کی ایک گھٹن اور بے بسی دیکھ رہے تھے، اور اب ان کا ضب بھی جواب دے چکا تھا۔ یہ دیکھو مہرین، ہماری ہیر کا حال۔ دودھ ابل کر باہر آنے والا ہے، اور اس کا دھیان لان کے رانجھے کی طرف ہے۔ زین نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ہلکی سی سرگوشی کی۔ عائشہ چونک گئی، اور اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی۔ زین، مہرین، تم لوگ یہاں؟ اگر تائی یا امی نے دیکھ لیا تو سچ مچ آفت آ جائے گی۔ پاپا نے صاف کہا ہے کہ کوئی کسی سے فالتو بات نہیں کرے گا۔ ارے گولی مارو ایسی پابندیوں کو۔ مہرین نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، تم دونوں کی یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ ارحم بھائی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس لان میں بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے ہیں یا اس بند لیپ ٹاپ کو گھور رہے ہیں، اور تم خود کو دیکھو، تمہاری آنکھیں رو رو کر سوج گئی ہیں۔ میں کیا کروں مہرین؟ عائشہ کی آواز رن گئی۔ پاپا اب الگ گھر ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ زین نے کچن کی کھڑکی سے باہر ارحم کو دیکھا اور پھر مہرین کو اشارہ کیا۔ کچھ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم زندہ ہیں۔ مہرین، پلان کے مطابق شروع کرو۔ مہرین نے فوراً ایک بھاری چابیوں کا گچھا عائشہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ عائشہ، دادی جان نے کہا ہے کہ حویلی کی پرانی لائبریری سے ان کی پرانی ڈائری اور کچھ ضروری کاغذات نکال لاؤ، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہیں، تم جلدی سے جاؤ۔ عائشہ نے الجھن سے چابیاں دیکھیں۔ لیکن دادی نے مجھ سے تو نہیں کہا۔ اوہ عائشہ، انہوں نے مہرین سے کہا تھا۔ اب مہرین کے پیر میں موچ ہے تو تم چلی جاؤ نا، جلدی کرو۔ زین نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ عائشہ شک و شبہ کے باوجود چابیاں لیے حویلی کے پچھلے حصے میں واقع پرانی لائبریری کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ کچن سے نکلی، زین تیزی سے لان کی طرف بھاگا۔ وہ ارحم کے پاس پہنچا اور ہانپتے ہوئے بولا، ارحم بھائی، غضب ہو گیا۔ عائشہ پچھلی لائبریری میں گئی ہے، اور وہاں کی الماری کا اوپر والا شیشہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، شاید اسے چوٹ لگی ہے۔ زین کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ارحم لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر گولی کی رفتار سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ زین کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ حویلی کے اس حصے میں اندھیرا زیادہ تھا، اور پرانی لائبریری کا بڑا لکڑی کا دروازہ اد کھلا تھا۔ عائشہ اندر کھڑی شیلف پر دادی کی ڈائری ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ارحم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ اور خوف تھا۔ عائشہ، کہاں چوٹ لگی؟ تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے آتے ہی عائشہ کے کندھے تھام لیے اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ عائشہ اس کے اس اچانک حملے اور قربت پر ہڑبڑا گئی۔ ارحم، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ سمجھ پاتا، پیچھے سے لائبریری کا بھاری دروازہ زور سے بند ہوا اور باہر سے تالا لگنے کی آواز گونجی۔ ارحم نے فوراً دروازے کی طرف لپک کر اسے ہلایا۔ زین، مہرین، یہ کیا مذاق ہے؟ دروازہ کھولو، ارحم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ باہر سے زین کی دھیمی آواز آئی، ارحم بھائی معذرت، لیکن آپ دونوں کے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ 15 منٹ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، تب تک ہم باہر پہرا دے رہے ہیں۔ نو مور خاموشی۔ اس کے بعد باہر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں اب صرف ارحم اور عائشہ تھے۔ کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ عائشہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ارحم اسے سن لے گا۔ وہ گھبرا کر ایک پرانی میز کے پیچھے ہو گئی۔ ارحم پلیز، زین کو کہیں دروازہ کھولے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پاپا کا غصہ اور بڑھ جائے گا، عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔
ارحم دروازے سے ہٹ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف ایک گہرا کرب تھا جو عائشہ کو تڑپا گیا۔ ڈرے بغیر کیا تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی عائشہ؟ ارحم نے انتہائی دھیمے اور درد بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میں تمہارا کوئی غیر ہوں کہ ہر وقت پاپا اور چچا کا خوف تمہارے چہرے پر نظر آتا ہے؟ عائشہ نے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا، لیکن پچھلے چند دنوں کا دبا ہوا ضبط اب ابل پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کیا کروں ارحم؟ آپ کو نہیں معلوم، پاپا نے کل رات ہمارے نکاح نامے کی کاپی منگوائی ہے۔ وہ طلاق اور خلا کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امجد کے بیٹے کے گھر اپنی بیٹی کبھی نہیں بھیجیں گے۔ ارحم میرا دم گھٹتا ہے، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ عائشہ کی یہ بات سن کر ارحم کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور عائشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیکھی چمک ابھری۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ پر مت لانا عائشہ۔ ارحم کی گرجدار آواز میں ایک تڑپ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح کوئی کھیل ہے؟ بڑوں نے بزنس کی لڑائی شروع کی اور ہم اپنی محبت کی قربانی دے دیں؟ لیکن پاپا، عائشہ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونا چاہا۔ کوئی پاپا اور کوئی تایابو ہمارے بیچ نہیں آ سکتے۔ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر مضبوطی سے جما دیا، جہاں اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ چچا میرے بڑے ہیں اور میں ان کے سامنے احترام سے رہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرا خدا بن کر میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھ سے چھین لیں۔ تم عائشہ ارحم ہو، یہ بات کاغذ کے ایک ٹکڑے پر نہیں میرے دل پر لکھی ہے۔ عائشہ نے ارحم کے چہرے پر موجود اس بے پناہ یقین اور جنون کو دیکھا تو اس کے روتے ہوئے وجود کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ ارحم کا لمس، اس کی گرفت اور اس کی آواز کا عزم عائشہ کے سارے خوف کو پگھلا رہا تھا۔ ارحم مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ارحم کے سینے سے لگ گئی، اپنے آنسو اس کی شرٹ میں جذب کرنے لگی۔ میں آپ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ خوف کو نکال پھینکو عائشہ۔ میں سگریٹ اس لیے نہیں پی رہا تھا کہ میں ہار گیا ہوں، بلکہ میں اس مینیجر کے اکاؤنٹس کی ہسٹری نکال رہا تھا جس نے پاپا اور تایا کے کان بھرے ہیں۔ مجھے صرف تھوڑا وقت چاہیے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے عائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ عائشہ نے ارحم کی مضبوط اور سچی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کے لیے محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی پل باہر سے دروازے پر دستک ہوئی اور مہرین کی آواز آئی، ارحم بھائی، عائشہ جلدی باہر آئیں، امی نیچے آ رہی ہیں۔ ارحم نے عائشہ کے ماتھے کو چوما اور اسے خود سے الگ کیا۔ تم جاؤ اور اب اداس مت ہونا، ارحم ابھی ہارا نہیں ہے۔ دروازہ کھلا اور عائشہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ارحم ایک نئی توانائی اور عزم کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب اسے اس خاندانی جنگ کو ختم کرنے کا راستہ مل چکا تھا۔ دادی جان کا کشادہ پرانے طرز کا کمرہ اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں لگی لکڑی کی پرانی گھڑی کے پینڈولم کی آواز فضا کی سنسنی خیز خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دادی جان اپنے بڑے پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بظاہر پرسکون لیکن اندر سے شدید کبیتہ خاطر بیٹھی تھیں۔ ان کے ایک طرف امجد صاحب اور ثریا بیگم اور دوسری طرف خالد صاحب اور شائستہ بیگم بیٹھے تھے۔ میں نے تم دونوں کو یہاں اپنے اس بکھرتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے بلایا ہے۔ دادی جان نے اپنی لرزتی مگر باوقار آواز میں پنچایت کا آغاز کیا۔ ان کی تسبیح کے دانے انگلیوں کے بیچ تیزی سے گھوم رہے تھے۔ امجد، خالد، تم دونوں ایک ماں کا دودھ ہو، ایک ہی باپ کی کمائی پر پلے بڑے ہو۔ یہ فیکٹری، یہ بزنس، یہ پیسہ سب عارضی ہے۔ رشتوں کو یوں سرے بازار نیلام مت کرو۔ امجد صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھے بغیر بولے، امی جان، رشتوں کا پاس صرف بڑے بھائی کو ہی نہیں رکھنا ہوتا۔ مارکیٹ سے آج جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق خالد نے فیکٹری کے نام پر جو نیا لون پاس کروایا تھا اس کی آدھی رقم اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ فیکٹری کو لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اس نقصان کا ملبہ یہ مجھ پر ڈال رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کب تک خاموش رہوں؟ جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے یہ۔ خالد صاحب طیش میں آ کر صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ اپنے مینیجرز کی باتوں پر یقین کر کے اپنے سگے بھائی کو چور ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ رقم فیکٹری کے خام مال کے لیے ایڈوانس دی تھی جس کی رسیدیں آفس میں موجود ہیں، لیکن آپ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا کہ کس طرح مجھے اس بزنس سے، اس جائیداد سے بے دخل کیا جائے۔ خالد، اپنی زبان کو لگام دو، تم اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہے ہو۔ ثریا بیگم نے اپنے شوہر کی حمایت میں آواز بلند کی، اگر امجد نے اکاؤنٹس کا پوچھا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ لوگ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب کر رہے ہیں۔ ثریا بھابھی، آپ بیچ میں مت بولیں تو بہتر ہوگا۔ شائستہ بیگم نے فوراً اپنی جیٹھانی کو آڑے ہاتھوں لیا۔
آپ لوگوں کی نیت تو اسی دن صاف ظاہر ہو گئی تھی جب آپ نے عائشہ کی رخصتی کو لٹکانا شروع کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپاہج ہیں؟ ہماری بیٹی آپ کے بیٹے کی محتاج نہیں ہے۔ بات ایک بار پھر بزنس سے گھوم کر ارحم اور عائشہ کے رشتے پر آ گئی تھی۔ دادی جان نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ خالد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ان کی عناب ان کے رشتوں پر حاوی ہو چکی تھی۔ انہوں نے دادی جان کی طرف رخ کیا۔ امی جان، اب بہت ہو گیا۔ روز روز کی ذلت سے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک نیا مکان دیکھ لیا ہے۔ ہم 2 دن کے اندر یہ حویلی چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ کمرے کے کونے میں اندھیرے میں کھڑا ارحم، جو اب تک خاموشی سے سب سن رہا تھا، اس کا پورا وجود سہم گیا۔ اور جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، خالد صاحب نے اسپاٹ بے لچک اور حتمی لہجے میں کہا، تو امجد صاحب کے گھر میری بیٹی کی رخصتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ میں عائشہ کا ارحم سے کوئی تعلق نہیں رہنے دوں گا۔ خالد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ! دادی جان بستر سے نیم دراز ہو کر چلائیں۔ خالد، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم آپ کے آگے جھکیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ امجد صاحب کی انا بھی جاگ اٹھی۔ انہوں نے ارحم کی طرف دیکھا جو بت بنے کھڑا تھا۔ ارحم، سن لیا تم نے؟ آج کے بعد تم عائشہ کا نام بھی اپنے منہ پر نہیں لاؤ گے۔ تم اس لڑکی سے دور رہو گے اور کل ہی میں وکیل سے بات کر کے اس فضول رشتے کے خاتمے کا قانونی طریقہ معلوم کروں گا۔ پاپا! ارحم نے پہلی بار جرأت کر کے اپنے والد کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک پختہ عزم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پنچایت کے مرکز میں اپنے والد اور تایا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارحم، اپنے کمرے میں جاؤ۔ بڑوں کے بیچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امجد صاحب نے اسے گھورا۔ نہیں پاپا، آج مجھے بولنا ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ میری زندگی کا ہے۔ ارحم نے انتہائی ادب مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے ایک نظر اپنے چچا خالد صاحب پر ڈالی اور پھر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں کی کاروباری رنجش، فیکٹری کے خسارے اور مینیجرز کی غلط فہمیاں اپنی جگہ، لیکن ان سب کا ملبہ میرے اور عائشہ کے رشتے پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بڑوں کی اس انا کی لڑائی میں ہمارا نکاح کیوں پامال کیا جا رہا ہے؟ ارحم، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ امجد صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں حد میں ہی ہوں پاپا۔ ارحم کی آنکھوں میں التجا اور سچائی کی چمک تھی۔ نکاح کوئی سمجھوتا یا تجارتی معاہدہ نہیں ہے جسے فیکٹری کے نقصان پر منسوخ کر دیا جائے۔ عائشہ میری منکوحہ ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ میری بیوی ہے۔ چچا جان، آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن پاپا کے غصے کی سزا عائشہ کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور ہے؟ ارحم کی اس جذباتی اور مدلل بات پر ثریا بیگم کا دل یکدم پگھل گیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ امجد، بچہ سچ تو کہہ رہا ہے۔ ان دونوں کا کیا قصور ہے؟ ہم بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہیں؟ تم خاموش رہو ثریا۔ امجد صاحب نے اپنی بیگم کو سختی سے ٹوکا۔ ان کی انا اس وقت ارحم کی سچائی پر پردہ ڈال چکی تھی۔ جب خالد نے صاف کہہ دیا کہ وہ رخصتی نہیں کرے گا تو کیا میں اپنے بیٹے کو نیچے دکھاؤں؟ ارحم، میرا فیصلہ آخری ہے۔ تم اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ چلو یہاں سے۔ خالد صاحب نے ارحم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رخ پھیر کر شائستہ بیگم سے بولے، چلو شائستہ، یہاں اب ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دونوں دادی جان کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارحم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا سر جھک گیا تھا لیکن اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ امجد صاحب بھی غصے میں ثریا بیگم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ دادی جان نے تسبیح بیڈ پر پھینکی اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ دوسری طرف حویلی کے دوسرے کونے میں واقع اپنے کمرے میں عائشہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر سے مہرین مسلسل دستک دے رہی تھی، لیکن عائشہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ، دروازہ کھولو پلیز عائشہ۔ مہرین کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کمرے کے اندر صرف اندھیرا تھا اور عائشہ کی سسکیاں۔ اس کے کانوں میں اپنے پاپا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، میں ارحم اور عائشہ کی رخصتی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ ارحم کا وہ یقین، وہ لائبریری میں گزارے رومانٹک لمحے، سب ایک دم دھندلا گئے تھے۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ اپنی انگوٹھی کو دیکھ کر رو رہی تھی جو اب شاید اس کے پاس آخری نشانی رہ گئی تھی۔ پوری حویلی پر ایک بھیانک اور بوجھل اداسی چھا چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی کہوں کزنس کی شرارتوں اور بڑوں کی شفقت سے مہکتا تھا، آج انا، غلط فہمیوں اور کاروباری جنگ کے ہاتھوں ایک ایسے ریگستان میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں ہر رشتہ پیاسا دکھائی دے رہا تھا اور ارحم اور عائشہ کی خاموش محبت اس ریگستان کی تپتی ریت پر سسک رہی تھی۔ امجد صاحب کا ہوم آفس جو حویلی کے ایک پرسکون کونے میں واقع تھا، کمرے میں کافی کے خالی مگ اور بکھرے ہوئے کاغذات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں پچھلے کئی گھنٹوں سے کوئی گہرا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مل گیا ارحم بھائی؟
یہ دیکھیں آخرکار کڑی سے کڑی مل گئی۔ زین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک مخصوص ٹرانزیکشن کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جوش سے سرگوشی کی۔ ارحم جو اب تک اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی لال آنکھیں اسکرین پر جم گئیں۔ کیا ملا زین؟ جلدی بتاؤ۔ زین نے ماؤس کو اسکرول کرتے ہوئے سمجھایا۔ یہ دیکھیں، چچا جان نے جس مینوفیکچرر کو خام مال کے لیے ایڈوانس رقم بھیجی تھی، وہ کمپنی دراصل فیکٹری کے جنرل مینیجر شاکر صاحب کے سالے کی ہے۔ شاکر صاحب نے پاپا کو جو بینک اسٹیٹمنٹ دکھائی، اس میں یہ رقم تایا ابو کے ذاتی اکاؤنٹ میں دکھائی گئی، جبکہ اصل بینک ریکارڈ کے مطابق یہ رقم اسی فرضی کمپنی کے اکاؤنٹ میں گئی اور وہاں سے شاکر صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ ارحم کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ ابھر آئی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ تو یہ شاکر کا کھیل تھا۔ اس نے پاپا کو چچا کے خلاف بھڑکایا کہ وہ فیکٹری کا پیسہ چوری کر رہے ہیں، اور چچا کو یہ باور کروایا کہ پاپا ان پر اعتماد نہیں کرتے اور انہیں بزنس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک تیر سے دو شکار، دونوں بھائیوں کو لڑوایا تاکہ وہ خود فیکٹری کا پورا کنٹرول سنبھال سکے۔ بالکل، اور پاپا اور تایا ابو اپنی انا کی جنگ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے شاکر کی دکھائی ہوئی جعلی رسیدوں پر یقین کر لیا۔ زین نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب کیا کرنا ہے ارحم بھائی؟ ارحم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ عزم تھا جو عائشہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب عدالت لگے گی زین، لیکن فیکٹری کے آفس میں نہیں، دادی جان کے کمرے میں۔ سب ثبوت پرنٹ کرو اور دادی جان کو لے کر بڑے لاؤنج میں آؤ، میں پاپا اور چچا کو بلاتا ہوں۔ نصف گھنٹے بعد حویلی کا مرکز لاؤنج ایک بار پھر ایک نئی عدالت سجا چکا تھا۔ دادی جان صوفے پر سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں بائیں امجد صاحب اور خالد صاحب غصے اور بیزاری کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ارحم، اس وقت رات کے اس پہر تم نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اب کسی موضوع پر بات نہیں کرنی، امجد صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ خالد صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ امی جان، اگر یہ ارحم کا کوئی نیا ڈرامہ ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں صبح ویسے بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ خالد۔ دادی جان نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ ان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ خالد صاحب خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئے۔ پہلے اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ارحم بولو، کیا بات ہے؟ ارحم نے آگے بڑھ کر ایک موٹی فائل میز پر رکھی اور لیپ ٹاپ کا رخ دونوں بھائیوں کی طرف کر دیا۔ پاپا، چچا جان، آپ دونوں پچھلے 50 سال سے ایک دوسرے کے سائے کی طرح رہے ہیں، لیکن آپ دونوں نے ایک باہر والے کی بات پر یقین کر کے اپنی 50 سالہ محبت کو ایک منٹ میں خاک میں ملا دیا۔ ارحم نے پرسکون لیکن کاٹدار لہجے میں کہا۔ ارحم، اپنی حد میں رہو، امجد صاحب نے ٹوکا۔ پاپا، آپ پہلے یہ فائل دیکھیں۔ ارحم نے فائل کھول کر امجد صاحب کے سامنے رکھی۔ یہ وہ اصل بینک سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے ڈائریکٹ بینک کے ہیڈ آفس سے اپنے دوست کے ذریعے نکلوائی ہیں۔ شاکر صاحب نے آپ کو جو اسٹیٹمنٹ دکھائی تھی وہ جعلی تھی، فوٹو شاپ کی گئی تھی۔ چچا نے کوئی پیسہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا۔ امجد صاحب نے چونک کر فائل اٹھائی۔ جیسے جیسے وہ کاغذات پڑھتے گئے، ان کے چہرے کی سختی حیرت اور صدمے میں بدلنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاکر نے تو مجھے اپنے ہاتھ سے وہ رسیدیں دکھائی تھیں۔ شاکر نے آپ کو وہی دکھایا جو وہ دکھانا چاہتا تھا۔ ارحم نے اب خالد صاحب کی طرف رخ کیا جو حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ اور چچا، شاکر نے آپ کو جو ای میلز دکھائیں کہ پاپا آپ کے شیئرز فریز کر رہے ہیں، وہ سب ایک فیک آئی ڈی سے کی گئی تھیں۔ شاکر پچھلے 2 سال سے فیکٹری کے اکاؤنٹس میں ہیرا پھیری کر رہا تھا، اور جب اسے لگا کہ آپ اس کا آڈٹ کرنے والے ہیں تو اس نے آپ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ زین نے لیپ ٹاپ پر شاکر کی فرضی کمپنی اور اس کے اکاؤنٹس کی تفاصیل اوپن کر دیں۔ یہ دیکھیں پاپا، یہ شاکر کے سالے کا اکاؤنٹ ہے جہاں فیکٹری کے کروڑوں روپے منتقل ہوئے ہیں۔ چچا بالکل بے قصور ہیں۔ پورے لاؤنج میں ایک سہما دینے والا سکوت طاری ہو گیا۔ امجد صاحب کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی خالد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ شدید دکھ اور صدمہ تھا۔ خالد، امجد صاحب کی آواز لرز گئی، میں نے تم پر شک کیا، میں نے اپنے سگے بھائی کو چور سمجھا۔ خالد صاحب کی انا کا بت لمحوں میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ صوفے سے اٹھے، ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بڑے بھائی، قصور میرا بھی ہے، میں نے بھی تو آپ پر الزام لگایا۔ میں بھول گیا کہ جب پاپا کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر مجھے پڑھایا تھا اور فیکٹری کھڑی کی تھی۔ میں ایک باہر والے کی باتوں میں آ کر آپ سے الگ ہونے کی بات کر رہا تھا۔ امجد صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر خالد صاحب کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں ادھیڑ عمر بھائی بچوں کی طرح ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رو پڑے۔ پچھلے کئی دنوں کی جمی ہوئی برف ان کے آنسوؤں کے ساتھ پگھل چکی تھی۔ دادی جان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔
ان کی تسبیح اب آرام سے ان کی گود میں رکھی تھی۔ زین اور ارحم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ میں صبح ہی اس شاکر کو پولیس کے حوالے کروں گا، امجد صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ تو ہوگا امجد۔ دادی جان صوفے سے اٹھی اور ان دونوں بھائیوں کے پاس آئیں۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ لیکن پہلے اس نقصان کا ازالہ کرو جو تم دونوں نے اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کا کیا ہے۔ امجد صاحب اور خالد صاحب نے شرمندگی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ خالد صاحب نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں عائشہ اور تمہارا گھر اجاڑنے چلا تھا۔ نہیں چچا جان، آپ میرے باپ کی طرح ہیں، آپ کی کوئی بھی بات میرے دل میں نہیں ہے۔ ارحم نے جھک کر ان کے ہاتھ کو چوما۔ دادی جان کے چہرے پر ایک شاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے لاؤنج کے اوپر والے حصے کی طرف دیکھا جہاں مہرین اور عائشہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ کے چہرے پر پچھلے کئی دنوں کے بعد خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ارحم کی نظریں جیسے ہی عائشہ سے ملیں، اس نے اپنی آنکھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ثریا، شائستہ، باہر آؤ دونوں، دادی جان نے آواز لگائی۔ دونوں مائیں جو اندر کمروں میں اداس بیٹھی تھیں بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئیں۔ امی جان کیا ہوا؟ ثریا بیگم نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، اپنے شوہروں کو دیکھو، گلے مل رہے ہیں، دادی جان نے ہنس کر کہا۔ اور اب سنو میرا آخری فیصلہ، خالد اپنے یہ بیگ واپس اندر رکھو، اس گھر سے کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ اور شائستہ ثریا، کل ہی سے ارحم اور عائشہ کی رخصتی کی تیاریاں شروع کرو۔ اگلے ہفتے میری عائشہ دھوم دھام سے اس گھر کی بہو بن کر ارحم کے کمرے میں جائے گی۔ پورے گھر میں ایک دم خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ زین نے خوشی سے نعرہ لگایا، مہرین نے عائشہ کو گلے سے لگا لیا اور ارحم نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ غلط فہمیوں کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور اب ان کی زندگی کی ایک نئی روشن صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ حویلی کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ پوری عمارت گجروں کی بھینی بھینی خوشبو، پیلی روشنی اور گیندے کے پھولوں کی لڑیوں سے سجی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے لے کر وسیع لان تک ہر کونا بقائے نور بنا ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں شادی کے روایتی گیت دھیمی آواز میں گونج رہے تھے۔ جوائنٹ فیملی کا وہ گھر جو چند دن پہلے تک اداسی کا مسکن بنا ہوا تھا، آج کہوں ہنسی مذاق اور خوشیوں کی برسات سے نہا رہا تھا۔ ہوا میں پھیلی ٹھنڈک بیاج دلوں کی گرم جوشی کے سامنے ہیچ لگ رہی تھی۔ چلے چلے سب لائن میں آئیں، اب لڑکے والوں لڑکی والوں کا مشترکہ مقابلہ ہوگا۔ زین نے ہاتھ میں مائک تھامے لاؤنج کے وسط میں بنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ اس نے زرق برق کرتا پہن رکھا تھا اور جوش و خروش دیکھنے لائق تھا، اور جو ہارا اسے دادی جان کی طرف سے سزا ملے گی۔ مہرین نے زین کا ساتھ دیتے ہوئے تالیاں بجائیں اور پنڈال میں بیٹھے تمام کزنز کو اسٹیج کی طرف بلایا۔ لان کے ایک کونے میں بچھے صوفوں پر امجد صاحب اور خالد صاحب ایک ساتھ بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر اب کسی رنجش کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ بھائی چارے اور اطمینان کی ایک خوبصورت چمک تھی۔ امجد بھائی، آپ کو یاد ہے ہماری اپنی شادیوں پر بھی ابا جی نے اسی طرح پورا گھر سجایا تھا؟ خالد صاحب نے ماضی کی یادوں میں کھوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امجد صاحب نے ہنس کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل یاد ہے خالد، اور دیکھو خدا کا کرم ہے کہ شاکر جیسے آستین کے سانپ کے جانے کے بعد ہماری فیکٹری کو نیا آرڈر بھی مل گیا اور ہمارے بچوں کے چہروں کی خوشیاں بھی لوٹ آئیں۔ انہوں نے سامنے اسٹیج پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے زین کو دیکھ کر کہا لگایا۔ قریبی کھڑی دادی جان جو ایک خوبصورت ریشمی سوٹ میں ملبوس تھیں، اپنے دونوں بیٹوں کو یوں ہنستا دیکھ کر دل ہی دل میں صدقے واری جا رہی تھیں۔ ثریا بیگم اور شائستہ بیگم چاندی کے تھالوں میں لڈو اور چمچم لیے مہمانوں اور گھر والوں میں مٹھائیاں بانٹ رہی تھیں۔ دونوں جٹھانی دیورانی کے بیچ کی پرانی محبت اب دگنی ہو کر لوٹ آئی تھی۔ ثریا بھابھی، یہ لیں پہلا لڈو، آپ کھائیں، آخر کار آج عائشہ سے سچ مچ آپ کے گھر کی زینت بننے جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے محبت سے لڈو ان کے منہ میں ڈالا۔ شائستہ، وہ میری بیٹی پہلے ہے، بہو بعد میں ہے۔ ثریا بیگم نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ دوسری طرف ارحم اپنے مخصوص رومانٹک اور پروقار انداز میں گہرے رنگ کی شیروانی پہنے دلہن کے کمرے کے باہر کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر ٹک جاتی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مہرین اور دیگر کزنز عائشہ کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر لائے۔ عائشہ سرخ رنگ کے بھاری روسی جوڑے میں سجی، سر پر گھونگھٹ نکالے زمین پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہاتھوں میں لگی گہری مہندی، کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں اور چہرے پر حیا کا رنگ اسے کسی اپسرا کی طرح خوبصورت بنا رہا تھا۔
जैसे ही कज़न्स आयशा को अरहम के हवाले करके हंसते हुए स्टेज की तरफ भागे, अरहम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। माहौल में जैसे सब कुछ थम गया। अरहम ने इंतहाई नरमी और हक से आयशा का मेहंदी रचा हाथ अपने हाथ में लिया। आयशा का दिल एकदम ज़ोर से धड़का। अरहम ने आहिस्ता से उसके चेहरे से घूंघट उल्टा तो आयशा की शर्मीली और कजरारी आंखें सामने खड़े अपने शौहर से मिली, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का खुमार था। अरहम ने थोड़ा सा आगे झुककर उसके कान के पास अपने धीमे से सहर अंगेज लहजे में सरगोशी की। कहा था ना, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। अब बताओ किस बात का खौफ था। अरहम के इन अल्फाज ने आयशा के दिल के नेहा खानों में जैसे सुकून का अमृत घोल दिया। उसे याद आया कि किस तरह वो उस कमरे में रोई थी, किस तरह उसने सोचा था कि सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अरहम ने अपने अज़म, अपनी मोहब्बत और अपनी हिकमत अमली से सब साबित कर दिया था कि सच्ची मोहब्बत के आगे अना की दीवारें रेत का ढेर साबित होती हैं। आयशा ने लाजवाब होकर शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकाईं और अरहम के मजबूत कंधे पर अपना सर रख दिया। उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट सज गई। मुझे पता था आप सब ठीक कर देंगे, आयशा ने धीमी आवाज़ में एतराफ़ किया। अरहम ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और उसे साथ लिए लाउंज की तरफ बढ़ा, जहाँ पूरा ख़ानदान उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा तालियां बजा रहा था। दादी जान ने आगे बढ़कर